یہ جو شکست سندھ کو ہوئی اس میں ایک جو چیز تھی نا وہ تھی کہ ایگو جو آ گئی کہ 14 مرتبہ پہلے عربوں نے جو حملے کیے تھے تو سندھ نے ان کو شکست دی، مارا، ان کے لوگوں کو قید کیا، یہ کیا. تو راجہ ڈار نے کہا یار یہ پھر آ گئے، پھر یہ ان کو جوتے لگیں گے پھر یہ. لیکن اس مرتبہ وہ جو مجنیق لائے تھے، یعنی توپ خانہ اس وقت کا جو تھا نا، وہ پتھر پھینکتا تھا، وہ نئی چیز تھی، یعنی ٹیکنالوجی میں سندھ سے وہ آگے تھے. اور ان کے پاس تھا غرور کہ ان کو تو جوتے ہی لگائیں گے، تو کیونکہ 14 مرتبہ پہلے بھی ان کو ہم نے وہ کیا. تو جیسے نا اس کو لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں چھوڑو ان کو، تھوڑا نزدیک آنے دو، کیونکہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں ہمارے. اب وہ مکران پہلے نے، اور وہ کتاب میں ایک حوالہ ہے کہ ہم نے سندھ کا جو پہلا یعنی آبادی یا شہر فتح کیا یا قبضہ کیا وہ مکران، اس کو وہ لکھتے ہیں. خیر، تو پھر وہ اس کو لکھتا ہے کہ اگر میں اس کو اجازت دیتا تو یہ وہاں پر ابھی میں نے جو نام دیے وہاں پر آ کے تو میں ایسے ایسے یہ کرتا. خیر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی نا بھائی، میں نے بڑے غور سے یہ ان کو سنا تھا، میں نے بات پہلے نہیں کی ہے، پہلے مسلسل اسپیس چلتے رہے. اور اس سے بھی آگے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر شاید یہ منیر مینگل کا بھائی ابھی بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ پتہ نہیں چلا گیا یا کیا ہوا. یہاں پر بھی ایک تقریب میں مجھے دوستوں نے، منیر نے انوائٹ کیا تھا. بیلجیم میں ہم گئے تھے. شاید اب مجھے وہ زیادہ چیزیں نہیں رہتی ہیں، یعنی ایئر کے حوالے سے کہ اس کو 2 سال ہو گئے ہوں گے، شاید 2-2.5 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. وہاں پر میں نے اسپیچ کی. اس کے بعد یہ خان کلات سائن جو تھے یہ آ گئے، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر وہ جو کہتے ہیں نا اسپیچ کو کاؤنٹر کیا کہ سندھ میں ہم جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ کوئی بلوچ سندھی نہیں ہو سکتا، کوئی بلوچ سرائکی نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو یہاں پر کس قسم کا بس. میں خیر میں آپ کو بتاؤں، میں ناراض ہو کے، میں بائیکاٹ کا لفظ یوز نہیں کروں گا، میں خیر ناراض ہو کے چلا گیا اپنے ہوٹل پہ جہاں میں رہ رہا تھا. صبح کو منیر 4-5 دوسرے بلوچ دوست جو تھے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے وہ آئے، وہاں پر ہماری ڈیبیٹ ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو نسل پرستانہ جو سوچ ہے، خود خان کلات جو ہے نسلی طور پر پشتون ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پشتون جو ہے بلوچ جو ہے وہ سندھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی، تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، یعنی مطلب تنبیہانہ انداز میں سمجھایا کہ آپ غلط ہیں. اور ان دوستوں سے میری یعنی بحث ہوئی، انہوں نے ریئلائز کیا کہ آپ کا موقف صحیح ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ نہیں ہوگا. ایکسکیوز کیا. میں نے کہا کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ منظم طریقے سے سندھ میں اس طرح کا نیریٹو، ہمارے سندھی جو ہیں جو بلوچ نسل کے، ان کو یہ ان کے ذہنوں میں رکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ سندھی نہیں ہیں، ہم بلوچ ہیں. اور بلوچ کی ڈیفینیشن جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ جو نسلی طور پر کرتے ہیں کہ رند لاشار کا اولاد جو ہے وہ بلوچ ہے بھئی تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سندھی رند لاشار کی اولاد کی طرح ہماری ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم مختلف یعنی قبائل، مختلف نسلوں کے لوگ، چاہے وہ عرب سے آئے، وہ جو یہاں بس گئے، آرینز آئے، ڈراویڈین پہلے تھے، اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا. ہماری نیشن، ہمارا نیشنلزم وطنی ہے کہ جو سندھ میں رہتا ہے، صدیوں سے رہتا ہے، 2 پیڑھیوں سے 4 پیڑھیوں سے وہ سندھی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی جو سمو اور سومرو جو ہے وہ 2 لوگ تھے رند لاشار کی طرح، ان کی جو اولادیں ہیں وہ سندھی ہیں، باقی سندھی نہیں ہیں. ہماری ڈیفینیشن اسے ہے ہی نہیں. لیکن ان کے پاس یہ کہ ہم وہ جا کے جے کو پاس سے کوئی لڑکا کہے کہ میں ہی بلوچ آ تھا، میں ہی سندھی نہیں آ، میں جو ہے وہ جام نہیں آ، میں جاموٹ نہیں آ. بھائی جاموٹ سندھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہمیں بلوچوں نے کہا ہے کہ تم جاموٹ ہو، ہم بلوچ ہیں، کیونکہ لسبیلے والے جام نظام الدین سمو سندھ کا ایک حکمران تھا. جام سمو تھی اس کی کاسٹ، جام اس کا خطاب تھا. یہ جیسے جام ہے نا لسبیلے، ان کا یہ لقب ہے، جیسے وہ پشتون خان کہتے ہیں. تو جام کوئی وہ نہیں ہے کہ جام کی اولاد سندھی ہیں یا سمو سومرو کی اولاد، نہیں، یہ ان کا لقب ہے. نہ ہی کوئی سماٹ ہمارے یہاں کوئی کسی فرد کا نام ہے. سماٹی میں 2-3 ذاتیں آتی ہیں، انڑ آتا ہے اور ایک دو دوسرے، سارے سندھی سماٹ بھی نہیں ہے. لیکن تو یہاں پر جو تھا نا یہ بات زبان کی نہیں تھی. اور میں آپ پڑھے لکھیں، آپ دیکھیں ہر ایک کمیونٹی کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے.
اور میں آپ کو یہ آج کھلا بتا رہا ہوں اس اسپیس میں کہ سندھ میں شاید ہمارے سندھی سے زیادہ سرائکی بولتے ہیں لوگ، یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھر پار کرمی ڈھاٹکی بولتے ہیں، اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوسرے ہمارے کچی میمنوں کا اپنا۔ اچھا، اگر یہ سوال آپ کا درست ہوتا تو سب سے پہلے کیا سرائکیوں کو اپنی زبان سے محبت نہیں ہے؟ وہ بھی چلاتے کہ یار یہ تو سندھ میں تو آپ ہم سے ظلم کر رہے ہو۔ ایون جو بلوچی لوگ ہیں ہمارے، ان کی اکثریت بلوچ لوگ، بلوچی تو زبان ہے، بلوچ جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ سرائکی بولتی ہے۔ اچھا، کسی سرائکی بولنے والے نے یہ اسٹینڈ نہیں لیا کہ ہمیں یہ روک رہے ہیں، کسی طرح یعنی ڈھاڑکی بولنے والے نے، تھر پارکر والوں نے، یا جو لاڑی اور اترادی لہجہ ہمارا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات زبان کی نہیں ہے، یہ یہاں پر نسل پرستانہ اس سوچ کی ہے کہ بلوچ سندھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ نیشنلزم نہیں ہے، یہ نسل پرستی ہے۔ اور اس کا ابھی آپ نے کہا براویوں کو آپ وہاں لے گئے، لیکن میرے اپنے دلائل ہے، میں آپ کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے جو خود ایون جو براہوی لوگ ہیں، ان کے انٹلیکچوئل، ان کو پتا ہے کہ ان کا نسلی ظاہر ہے رندلا شہر کے تو اولاد نہیں ہے وہ، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچوں کی جو ڈیفینیشن بلوچ کرتے ہیں، رندلا شہر اور جتو خان جو تھا، کوئی عورت کہتا ہے کوئی مرد کہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ قومیں اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے کہ 3 قبیلے اور 2 قبیلے سے اتنے 4 کروڑ 5 کروڑ لوگ ہو جائیں، یہ ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر مختلف قبائل ہیں، کہاں سے آئے ہیں یہ بلوچوں کو پتا ہے، بلوچوں کی ہسٹری کا مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ یہ قبائل کہاں رہتے تھے، کہاں آستے آستے یہ ایران کی طرف بڑھے، یہ سندھ میں میر چاکر یعنی اس میں کب آئے تھے اس علاقے میں۔ اور یہ جو کلات ریاست ہے، کلات سے پہلے یہاں تو خزدار ریاست تھی، جو سندھ کا ایک خود مختار، جیسے اپنا سرائکی علاقہ ہے ملتان، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی کا میں آپ کو بتاؤں نا کہ 1-2 باتیں میں نے کہی تھی جن کا مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دوستوں نے، اب مجھے اس کا بھی یہ پتہ نہیں کہ وہ بلوچ نام سے آئی ڈی بنا کے کوئی ISI والا بیٹھا ہے اور گالیاں دے رہا ہے کہ برفت تم آؤ تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، تو میں تو ظاہر سمجھتا ہوں، اور میں کبھی ریپیٹ، مجھے میرے دوست جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں اگر کوئی گالی بھی دے دے نا میں ریپیٹ جواب نہیں دیتا اس کو، لیکن میں نے جو باتیں کی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کسی نے تصدیق نہیں کی۔ آپ ہسٹری کا حوالہ دے رہے ہو، میں بھی ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں نا کہ بھائی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہا کہ نہیں یہ برفت نے اس طرح کہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جنرل شیروف جب سندھ آئے تھے، میں ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی سنیں یہ، جنرل شیروف نے تقریر کی تھی اور کسی رسالے میں انٹرویو دیا تھا، وہ تقریر ان کی اخبار میں چھپی یا کسی میگزین میں، یہ 87 اور 85 کے درمیان کی بات ہے، کیونکہ مجھے 87 یاد ہے، کچھ جو سندھیوں کا خیال ہے دوستوں کا کہ وہ شاید 85 تھا۔ انہوں نے وہاں آ کر یہ اپنا موقف رکھا تھا کہ بلوچستان سندھو دیش کا صوبہ بننا چاہیے یا بن سکتا ہے یا اس کو بنانا چاہیے، اس طرح کی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ میں نے خود پڑھی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں ظاہر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اچھا، اب کوئی بلوچ